محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں، اس کورس کا سبق نمبر 14 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ العصر، چھوٹی سی سورت ہے، اکثر لوگوں کو بلکہ سبھی کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ اس کا لفظی محاوری ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس سے ہمیں کیا لیسن ملا، اس سے کیا سبق ملا، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سورت بڑی ہی جامع سورت ہے، مختصر ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے، نقصان سے بچنے کا، نجات کا فارمولا دیا گیا ہے۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ 2 چیزوں کا انسان کی اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے سے تعلق ہے، عقیدے کا اور اعمال صالحہ کا، اور دوسرا جو 2 چیزیں اس میں ہیں وہ اصلاح معاشرہ، سوسائٹی کی اصلاح کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر یہ سورت شروع ہوتی ہے والعصر سے۔ واو ہے، یہ واو قسم کے معنی میں ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد العصر، العصر کا معنی ہے زمانہ۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بہت سی صورتیں شروع ہیں واو سے، جیسے والفجر واللیل والنجم، اس طرح آیات بھی شروع ہوتی ہیں واو سے۔ تو یہ اس واو کے بعد آپ جو اسم دیکھیں گے اس کے نیچے زیر آتی، جیسے والفجر واللیل والنجم والتین والزیتون وطور سینین، اسی طرح والعصر، یہاں بھی زیر ہے۔ یہ قسم کے معنی میں، مطلب ہے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ، وقت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، غور کیا جائے ان میں سب سے بڑی نعمت وہ وقت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم وہاں پر کھائی ہے۔ کہیں صبح کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے۔ یہی رائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو اس کی عمر کے تعلق سے، اس کی جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کہاں لگائی، اپنی زندگی، وقت، عمر کہاں کھوئی، کن کاموں میں صرف کی، اپنے علم کا کیسا استعمال کیا۔ بہرحال ہمیں بھی وقت کی قدر و قیمت جاننی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ گواہ، ہسٹری گواہ ہے، انسانوں کی تاریخ گواہ ہے۔ لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھیں، دیکھیں، قوموں کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، گھاٹے میں ہے۔ یہ بات ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ ان، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ ایک لفظ ہم نے سیکھا تھا پیچھے، وہ تھا ان، اس کا معنی تھا اگر، اور ایک تھا ان، اس کا معنی تھا کہ، اور اسی طرح سے تھا ایک ان، اس کا معنی بھی تھا کہ یا بے شک۔ الانسان سے مراد انسان کی جنس، یعنی سارے انسان، بنی نوع انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ یہاں پر لا اور فی، لا یا انڈیڈ کے معنی میں، یقیناً کے معنی میں ہے، اور فی کا معنی میں، پیچھے آپ سیکھ چکے ہیں، فی ہی اس میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں۔ تو یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تاکید در تاکید، یعنی زور دے کر، سٹریس دے کر بات بیان کی ہے۔ سب سے پہلے قسم کھائی گئی واو کے ذریعے، والعصر، یہ پہلی تاکید ہے۔ دوسری تاکید ہے ان، بے شک۔ تیسری تاکید ہے لا، انڈیڈ کے معنی میں، یقیناً کے معنی میں۔ تو 3 تاکیدیں۔ پھر چوتھی تاکید اس سینٹنس میں خود موجود ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کلاس میں 100 طلبہ ہیں، ان میں سے 90 پاس ہو گئے، 10 فیل ہو گئے، لیکن اس جملے میں کوئی وزن نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، تو ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں جملہ الٹا کر کے کہوں کہ سارے طلبہ ناکام ہو گئے، صرف 10 پاس ہو گئے، 5 پاس ہو گئے، اس میں تاکید زیادہ ہے۔
یہی تاکید اس جملے میں بھی ہے. پہلی 3 تاکیدیں لفظ میں ہیں، چوتھی تاکید اس جملے کے اندر پائی جا رہی ہے. تو قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان یقیناً لاس میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب انسان کو کلک ہوگا کہ کیوں ہے، کون بچے گا اس نقصان سے، گھاٹے سے کون بچے گا. تو آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. گھاٹے سے بچنے والے، نقصان سے بچنے والے کون لوگ ہیں، ان کا ذکر آگے بیان کیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہ ایک صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی کہ انسان یہ سوچے کہیں میں نقصان میں تو نہیں جا رہا، گھاٹے میں تو نہیں جا رہا ہوں، میں لاس میں تو نہیں جا رہا ہوں، اپنی زندگی کو تباہ تو نہیں کر رہا ہوں، میرے لیے بچنے کا سامان کیا ہے، میں کیسے اپنے آپ کو نقصان سے، گھاٹے سے، تباہی سے، ہلاکت سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا سکتا ہوں. تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ناکام نہیں ہیں الا یہ ایکسیپشن کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے لفظ آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو الا نقصان والوں سے ان کو الگ کیا گیا کہ یہ نقصان میں نہیں ہے. الا سوائے، الذین پیچھے سیکھ چکے ہم کئی بار، الذی اور الذین سوائے ان کے جو، ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے. آمنو فعل ماضی ہے، اس کا ٹیبل ہم آگے جا کے سیکھیں گے. یہ 3 حرف سے زائد والا فعل ہے، لیکن اتنی بات یہ طے ہے کہ یہ ماضی ہے، اینڈ پہ واو آیا ہے، ماضی کی علامت ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس کا تعلق انسان کی فکر سے، اس کے عقیدے سے ہے. اور دوسرے کون سے کامیاب ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کافی نہیں ہے کہ انسان نے مان لیا، ایمان لایا کہ اللہ ہے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا جو آسمان سے اللہ رب العزت نے پیغمبروں پر نازل کی ہیں، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر. اس کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے. یہ ایمان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان عملی طور پر بھی ثابت کرے کہ میں اس اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کی مان کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہوں، اس کے پیغمبر کے طریقے پر چلنے والا ہوں. تو اس کے لیے شرط ہے عامل الصالحات، اس کا اظہار ہو. تو عامل الصالحات، عاملو یہ آپ ٹیبل پڑھ چکے ہیں. عمیلہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملو سمع سے، عملو ان سب نے عمل کیا. الصالحات، صالحتن کی جمع صالحات. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل قبول ہے؟ تو اللہ کے نزدیک نیک عمل قبول ہے. صالحات کا مطلب نیک. پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں سبق نمبر 2 میں، صالح اس کی جمع صالحون، صالحین جمع بنانے کا طریقہ واو نون اور یا نون سے. اور مؤنث کی جمع صالحتن، صالحات. گولتا واحد مؤنث میں اور جمع مؤنث میں الف اور لمبی تا ایڈ ہوتی ہے تو جمع مؤنث بنتی ہے. تو یہ جمع مؤنث ہے. یہ کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے. قرآن میں آپ کو الف کی جگہ کھڑا زبر بھی نظر آئے گا، جیسے آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں. 2 چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے تھا، 2 چیزوں کا تعلق انسان کے معاشرے، سوسائٹی سے. تو یہ کہا گیا کہ ایمان صرف کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ اس کی دعوت دوسروں کو بھی دی جائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق انسان نے خود دریافت کیا ہے وہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی جائے، اس کی تلقین کی جائے. تواصو، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. ایک دوسرے کو وصیت کون کرتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے جا رہا تو خاص چیزوں کی وصیت کر جاتا ہے اپنے بعد والوں کو، وارثوں کو. تو گویا انسان اس طرح سے دوسروں کو دعوت دے، اس طرح سے حق کی تبلیغ کرے، گویا کہ وہ اسے یہ سوچ رہا ہو کہ نہ جانے میں کب اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میں خاص باتوں کی جو اللہ کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے ہمیں بتائی گئی، انہیں دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو. یہ تواصو، تدارسو جیسے ہے، تواصو، یہ باب اس وزن پر ہم افعال آگے جا کے سیکھیں گے. 3 حروف سے زائد والے جو افعال ہیں اس میں 2 پارٹی کا ہونا ضروری ہے. جیسے تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، یعنی انہوں نے مل کر پڑھایا. تواصو، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو وتواصوا بالحق،
حق کی وصیت. حق کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن اور سنت سے، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے. تو اس بات کی دعوت. اور پھر اس راہ میں مسائل آئیں گے، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، انسان کے قدم ڈگمگائیں گے. تو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک دوسرے کو جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی وصیت بھی کریں، تلقین بھی کریں، دعوت بھی دیں، ایک دوسرے کے لیے حوصلہ دینے والے بنیں، اور ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. تو صبر کہتے ہیں برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں کرنا، کنٹرول کرنا. سب سے بڑا صبر جو ہے وہ صبر علی الطاعہ ہے، نیکی پر صبر. صبر علی الطاعہ یعنی نیکی پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، نیکی کو چھوڑنا نہیں، اللہ کی فرما برداری سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ سب سے بڑا صبر ہے. اور دوسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، پرہیز کرنا. صبر عن المعاصی، صبر عن المعاصی، اللہ کی نافرمانی، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، پرہیز کرنا. اور تیسرا ہے وہ صبر جسے ہم صبر کہتے ہیں، یعنی برداشت کرنا. حالات آئیں، مشکلات آئیں، مصائب آتے ہیں زندگی میں، مختلف فتنوں سے، پریشانیوں سے انسان گھرا ہوا ہے، ان میں بھی صبر کرنا. تو گویا ایک دوسرے کو حق کی دعوت اور پھر جمے رہنے کی تلقین کرنا، دعوت دینا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی دعا کرتے رہنا. یہ ہے صبر. تو 4 چیزوں کا بیان ہوا. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق کی دعوت، اور چوتھی چیز صبر کرنا، جمے رہنا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا، یہاں تک کہ انسان کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہو اور اسے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی مزے کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور نقصان اور گھاٹے والے سودا سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور کامیابی اور ہمارا مقدر اللہ تعالیٰ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.